اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ آج ہم مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی آیات 17 اور 18 پر دھیان و گیان کریں گے، اور آج ہم اپنی سمجھ کو گہرا کرنا اس کے بارے میں سنیں گے۔ تب اس کے بعض شاگردوں نے آپس میں کہا، یہ کیا ہے جو وہ ہم سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے نہ دیکھو گے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے دیکھو گے، اور یہ کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ پس انہوں نے کہا کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد جو وہ کہتا ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ ہمارے متعلق یہ کیسا ہوگا؟ کیا ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ یا کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان شاگردوں کی طرح ہم بھی اس کے یہ الفاظ کہنے سے الجھے ہوئے ہیں؟ اگرچہ ہمیں فخر یہ دعویٰ کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو مکمل طور پر سمجھتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے سکھایا تھا، لیکن شائستہ اور دیانتدار سچائی یہ ہے کہ ہم شاید ان شاگردوں سے بھی بہت زیادہ الجھن میں ہیں، اور اگر ہم اس طرح کی الجھن کا شکار ہیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ سب سے پہلے ان شاگردوں کی الجھن ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ وہ لا تعلق نہیں تھے، وہ پرواہ کرتے تھے، دلچسپی رکھتے تھے، سمجھنا چاہتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح میں کسی نہ کسی درجے کا ایمان ضرور رکھتے تھے، ورنہ وہ اسے نظر انداز کر دیتے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے سنا، سمجھنے کی کوشش کی، اس کی تعلیمات پر تبادلہ خیال کیا، اس کے الفاظ کے بارے میں سوچا، اور عاجزی سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح ان کی الجھن اور پریشانی پر تنقید نہیں کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں اور ان کے پاس ایمان کی کچھ سطح ہے، اور اگرچہ یہ شاگرد الجھن میں ہیں، خداوند یسوع مسیح ان سے براہ راست اور واضح طور پر بات کرنے کی بجائے تمثیلوں میں بات کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی علامتی زبان میں بات کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ پیغام جو وہ سکھا رہا ہے وہ گہرا اور سمجھنا مشکل ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے جلدی اور آسانی سے سمجھا جا سکے اور اس میں مہارت حاصل کی جا سکے۔ آسمانی بادشاہی کے بید اتنے گہرے، وسیع اور صوفیانہ ہیں کہ ان کو سمجھنے کا واحد طریقہ پہلے ایمان لانا ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ ایمان ایک مفوق الفطرت تحفہ ہے جس کے ذریعے ہم مکمل طور پر دیکھے اور سمجھے بغیر یقین کر لیتے ہیں۔ یقین اور ایمان خدا کی طرف سے آتا ہے، ہماری اپنی استدلال کی صلاحیت سے نہیں، لیکن ایمان ہمیشہ گہری سمجھ کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا جیسا کہ ان شاگردوں نے اپنے ایمان کا دعویٰ کیا، وہ بھی سمجھ گئے، اور اگرچہ خداوند یسوع مسیح اس علامتی انداز میں بات کرتے ہیں، ان شاگردوں نے بالآخر یقین کرنے کا انتخاب کیا۔ بعد میں اس باب میں وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اب ہم جانتے ہیں کہ تو سب کچھ جانتا ہے اور تو اس کا محتاج نہیں کہ کوئی تجھ سے سوال کرے، اسی سبب سے ہم ایمان لاتے ہیں کہ تو خدا سے نکلا ہے۔ یہ حوالہ ہم مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 30ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو عقیدے، خدا، اخلاقیات اور اسی طرح کے مختلف معاملات میں الجھے ہوئے پاتے ہیں،
یا اگر ہم خود کو زندگی کے مختلف رازوں یا خاص طور پر اپنی زندگی کے بارے میں الجھن میں مبتلا پاتے ہیں تو اس الجھن کو تسلیم کرنے سے نہ گھبرائیں۔ الجھن کو تسلیم کرنا سچائی کا عاجزانہ اعتراف ہے، اور یہ عاجزی ایمان کے تحفے کی طرف ایک مددگار قدم ثابت ہوگی۔ آج اس بات پر غور کریں کہ کیا ہم زندگی کے بھید کی طرف لاطلبی کے ساتھ جدوجہد کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو ان شاگردوں کی طرح بنانے کا عہد کریں جنہوں نے جان بوجھ کر خداوند یسوع مسیح کی کہی ہوئی تمام باتوں سے گریز کیا۔ اپنی الجھن کو تسلیم کرنے اور اس الجھن کو ہمارے خداوند کے سامنے رکھنے سے نہ گھبرائیں۔ ایمان کا تحفہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور ایمان کی اس چنگاری کو زندگی کے بہت سے بھیدوں کی گہرائی سے سمجھنے کا راستہ بننے دیں۔ ہمارے پر اسرار خداوند آپ اور آسمان کی بادشاہی کے تمام بھید اتنے گہرے ہیں کہ کوئی بھی ان کی گہرائی، وسعت اور خوبصورتی کو پوری طرح سے سمجھ نہیں سکے گا۔ برائے کرم پیارے خداوند، اپنے بارے میں گہرائی سے سمجھنے کے لیے ہمارے ذہنوں کو کھول دیں تاکہ ہم آپ پر اور ان تمام چیزوں میں جو آپ نے ہم پر ظاہر کرنے کے لیے ہمیں چنا ہے اپنے ایمان کا دعویٰ کر سکیں۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔